سلامت رکھے. یہ کائنات تخلیق ہوئی آدم سے پہلے، آدم بعد میں کائنات پہلے، آدم بعد میں مٹی پہلے، آدم بعد میں آگ پہلے، آدم بعد میں ہوا پہلے، آدم بعد میں پانی پہلے، آدم بعد میں یہ کائنات کی تمام صنائی پہلے. آدم نہیں بتا سکتے، مگر معصومین وہ ہیں کہ جن کے سامنے یہ کائنات کا ذرہ ذرہ خلق ہوا. یہ جانتے ہیں کہ پہاڑوں کی کیفیت کیا ہے، انہیں پتا ہے کہ سورج کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں، انہیں پتا ہے کہ چاند کس کس طریقے سے بنا ہے، انہیں علم ہے کہ کہکشاں میں کتنے کروڑ سیارے ہیں. یہ جانتے ہیں کہ سورج سے زمین کا فاصلہ کتنا ہے. اگر یہ نہ جانتے تو کسی سوالی کے سوال پر یہ نہ کہتے کہ ایک گھوڑا جو 500 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلے اور وہ 500 برس تک چلتا رہے تو سورج پر پہنچ جائے گا. آج کی سائنس نے کیلکولیشن کر کے دیکھا تو میرے مولا نے جو فاصلہ بتایا تھا ایگزیکٹ وہی فاصلہ ہے زمین سے سورج کا. کیوں؟ دیکھیں نا آپ، یہ کیوں ہے، ایسا کیوں ہے عزیزان محترم؟ اس لیے کہ یہ میں آ رہا ہوں اس موضوع کی طرف. کائنات، کل میں نے بتایا تھا کہ یہ انوار محمد و آل محمد کائنات کی تخلیق سے پہلے ہیں. کیوں؟ مشیت نے کیوں چاہا کہ ان کے سامنے سب کچھ بنے؟ اس لیے چاہا کہ جب انہیں بھیجوں تو یہ کائنات کی حیت اور کائنات کے اجزاء ترکیبی کا علم رکھتے ہوں. بھئی یہ سب کچھ بن رہا ہے، یہ امام بارگاہ میرے سامنے بنا، اگر تو میں جانتا ہوں نا کہ کب اس کی سنگ بنیاد رکھی گئی، کب اس کی عمارت کھڑی ہوئی ہے نا. اب مجھ سے اگر کوئی پوچھے میں بتا دوں گا نا، ٹھیک ہے نا. اس لیے خدا نے ساری کائنات کو خلق کرنے سے پہلے ان معصومین کو بنایا. اور پھر ویسے بھی عزیزان محترم یہ کائنات، دیکھیں میں جملہ دے رہا ہوں پوری توجہ، یہ پوری کائنات اور اس کائنات کا سارا حسن جو میں نے بیان کیا، یہ جب سمٹے تو حسن بنتا ہے نا، حسن کائنات ہے. یہ کائنات جس طریقے، جس سلیقے، جس قرینے سے سجی ہوئی ہے، یہ اس صنع کی قدرت کاملہ کی دلیل ہے نا. یہ توحید پر دلیل ہے کہ اس کائنات کے خالق نے کتنی خوبصورت سسٹمیٹک کائنات بنائی ہے. یہ سارا نظام کائنات بنایا تو دوستو بنانے والا ضرور چاہتا ہے کہ جب میں کوئی شاہکار تخلیق کروں تو اس کی کوئی گواہی دینے والا تو ہو. یا اللہ توجہ فرمائے، کوئی گواہی تو دے. حضور دیکھیں گفتگو اس منزل پر ہے کہ جہاں آپ کو پوری توجہ فرمانا ہے. بھئی ایک شاہکار تخلیق کر رہی ہے قدرت، اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کائنات کو خلق کرے تو اس کو کوئی گواہ بھی تو ہو. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایسے انسان پیدا ہوں گے جو کہہ دیں گے یہ کائنات خدا نے نہیں پیدا کی صاحب، یہ تو میٹر تھے، مادے تھے، فضا میں ٹکراؤ ہوتے رہے، زمین بنتی رہی، آسمان بنتے رہے. یہ ڈارون کی ایولیوشن تھیوری پیش کر دی جائے گی، خدا کے خالق کائنات ہونے کا انکار کر دیا جائے گا. تو خدا جانتا تھا نا کہ لوگ میرے خالق کائنات ہونے کا انکار کر دیں گے، تو اگر اس کے پاس کوئی گواہ ہی نہ ہوتا، اگر وہ ان کے بغیر بنا دیتا، دیکھیں نا، دیکھیں توجہ فرمائیں، اگر وہ ان کے بغیر بنا دیتا اس کائنات کو اور یہ گواہی نہ ہوتے کائنات کے ذرے ذرے کی تخلیق کو، تو خدا کس کی گواہی میں اس کائنات کی تخلیق کا دعویٰ کرتا؟ اس لیے اس نے 14 معصومین کے انوار مقدسہ کو پہلے خلق کر کے کہا گواہ رہنا کہ ان سب کا خالق میں ہوں، گواہ رہنا کہ اس ساری کائنات کے نظام اور اس کے حسن کا خالق میں ہوں. اور ان معصومین نے زمین پر آ کر گواہی دی. کسی نے تخلیق کائنات پر خطبہ نہیں دیا علی سے پہلے. دیکھیں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، نہج البلاغہ میں پہلا خطبہ ہے جو تاریخ آدمیت میں دیا گیا ہے تخلیق کائنات پر.
اور اس کے اجزاء ترکیبی پر ظاہر ہے کہ اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مجھے اس مرحلے سے آگے بڑھنا ہے، لیکن ملت مسلمہ ہمارے اس مقام فخر کو سنے، سماعت کرے کہ تاریخ آدم و عالم میں علی سے پہلے تخلیق کائنات پر کسی نے خطبہ نہیں دیا۔ علی نے بتایا ہے زمین کیسے بنی، زمین سے پہلے کیا تھا، پہاڑ کیسے بنے، جنگل کیسے بنے، اجاڑ کیسے بنے، کائنات کا ذرہ ذرہ کیسے خلق ہوا، یہ معصوم نے بتایا، معصوم نے۔ اور آج کی لیٹسٹ سائنٹیفک تھیوریز علی کی بتائی ہوئی تخلیق کائنات کی تھیوری اور نظریے کو غلط ثابت نہیں کر سکے۔ جتنی بھی کائنات میں تخلیق ہو رہی ہے بنیاد معصوم کو بنایا جا رہا ہے۔ تو دوستو جیسے جیسے معصوم کی تخلیقات پر ریسرچ ہو رہی ہے، وہ ریسرچ علم کی روشنی میں حقیقت بنتی جا رہی ہے نا۔ بس یہی تو میرا موضوع گفتگو ہے۔ کل کے جاہل عوام کے سامنے علی کا اقدام معجزہ تھا، آج علم ہے۔ ارے بہت توجہ ہے جان محترم، دیکھیں جو گفتگو کر رہا ہوں، دیکھیں جو میں نے چارج کیا شاید۔ اور اس کے بنانے میں دوستو قرآن مجید نے کہا ہم نے 6 دن میں آسمان بنایا، ہم نے یہ کیا، ہم نے قرآن نے بتایا، اور خدا کی قدرت بھی بتائی۔ خدا کی قدرت یہ بتائی کہ وہ ایسا علی کل شیء قدیر ہے، وہ ایسا مالک ہے کہ اس دنیا کی کوئی طاقت قوت اس کے ارادے کی راہ میں حائل نہیں ہوتی۔ مولا سلامت رکھے آپ کی توجہ کو۔ دنیا کی کوئی طاقت ارادہ مشیت میں حائل نہیں ہوتی۔ وہ جب چاہتا ہے کسی شے کے لیے کون فیکون، اس نے ارادہ کیا کہ ہو جا، بس وہ ہو گئی۔ کیا کہیں گے اسے؟ قدرت الہیہ، اللہ کی قدرت۔ بہت اہم گفتگو ہے، بہت سینسیٹیو گفتگو ہے، بڑی جرأت کر رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں مولا علی کے سہارے۔ جو بات چھیڑنے جا رہا ہوں آپ اس کو خود جب محسوس کریں گے تو اندازہ کریں گے کہ کیا کہنے جا رہا ہوں۔ دوستو اس کی قدرت یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کا ارادہ کرے اور کہے کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ یعنی اس کے کہنے میں اور شے کے وجود میں آنے میں فاصلہ نہیں ہے۔ ارے توجہ نہیں فرما رہے آپ۔ اس کے حکم میں اور تعمیل میں، اس کے امر میں اور تعمیل میں، اس کے حکم میں اور تعمیل میں، اس کے امر میں اور تعمیل میں کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ اے مسلمانان عالم، منزل معصوم کو سمجھو۔ تم نے اپنی تاریخوں میں لکھا کہ ایک درخت کے نیچے پیغمبر اور علی موجود ہیں، سرکار ختمی مرتبت علی کے زانو پر سر رکھ کر محو استراحت ہیں۔ پیغمبر کو نیند آ گئی، ادھر سورج مغرب میں غروب ہو رہا ہے، علی کی نماز کا وقت جا رہا ہے۔ علی نے سورج کو غروب ہونے دیا، احترام رسالت میں فرق نہیں ہونے دیا۔ نماز جاتی ہے تو جائے، جو اصل نماز ہے۔ ٹھہرو 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 ٹھہرو، اصل محو استراحت ہے پیغمبر۔ اب بڑا عجیب مسئلہ ہے، دیکھیں بڑا عجیب مسئلہ ہے اصول و فروع کا۔ توجہ تو فرمائیں، توجہ فرمائیں جان محترم۔ بڑا عجیب مسئلہ ہے اصول و فروع کا۔ اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے۔ دیکھیں بھائی صاحب، اصول سو رہا ہے، دیکھیں میری جان، اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے۔ اصول سو رہا ہے، رسول نہیں، اصول رسول نہیں، اصول سو رہا ہے، فروع قضا ہو رہا ہے۔ سورج جاتا ہے تو جائے، سورج ڈوبتا ہے تو ڈوب جائے۔ نماز قضا ہو گئی تو ادا ہو جائے گی۔ اگر احترام رسالت قضا ہو گیا، لا 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 لا،
احترام رسالت مولا آپ کو سلامت رکھے. احترام رسالت قضا ہو گیا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. یہ ہے احترام معصوم, یہ ہے منزل معصوم. سورج ڈوب گیا, علی رسول کی آنکھ کھلی. علی سورج ڈوب گیا. جی مولا سورج ڈوب گیا. علی تم نے نماز نہیں پڑھی؟ شاید میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں, شاید علی نے کہا ہو میری نماز بھی تو, میرا روزہ بھی تو, میرا دین بھی تو, ایمان بھی تو, میرا تو سب کچھ تو ہے مولا. کہا اچھا علی تم نے ہمارے احترام میں نماز سے توحید قضا کی؟ کہا نہیں مولا, بات تو جب ہے کہ قضا بھی نہ ہو احترام بھی رہے. تاریخ کا مورخ یہ نہ لکھے کہ علی کی کوئی نماز قضا ہوئی ہے. علی نے کہا اچھا. نبی نے کہا علی پھر اپنی قدرت کا مظاہرہ کرو, تم معصوم بھی ہو, میرا نور بھی ہو, اولا بالتصرف بھی ہو, مولا بھی ہو, ولی امر بھی ہو. یہ کائنات تو تیرے سامنے بنی ہے, یہ سورج تیرے سامنے بنا ہے, تجھے پتا ہے اس کو نکلنا کیسے ہے, اسے ڈوبنا کیسے ہے, ڈوبنا کیسے ہے.